ہلو ہلو السلام علیکم کون صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون؟ سید اطہر حسین قادری۔ ہاں، فقیر اطہر حسین قاضی بول رہا ہے۔ حضرت آپ کا تو ابھی 10 دن پہلے کا ایک آڈیو سننے میں آیا، کون سا؟ حسین رضوی۔ کون سا آئیڈیا سنا؟ وہ آڈیو یہ تھا کہ مطلب کہ جیسے اللہ ہے سے مدد چاہو اور اللہ سے مدد مانگو، ہاں یہ والی بات صحیح۔ ہاں، تو یہ قرآن میں ہے، بات بے شک اہدنا الصراط المستقیم کا حوالہ پیش کیے تم نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں قرآن میں ہے بے شک علیہ اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ بے اللہ شک نے خود فرمایا ہاں۔ تو قرآن میں، حضرت میں یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی۔ بے شک وسیلے کا ذکر ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلے کا مطلب نیک اعمال ہے۔ مفسرین نے جو لکھا ہے وہ خود کے نیک اعمال، اولیاء کرام کے نیک اعمال، وہ آپ نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرو۔ اچھا تو وسیلے کا حضرت مطلب یہ، وسیلے کا مطلب بریلی والے الٹا لگاتے ہیں۔ اچھا ان کا مطلب یہ کہ الیاس قاضی سے بھی کہہ سکتے ہیں، اظہری میاں سے بھی کہہ سکتے ہیں، اظہری میاں ہمیں لڑکا دے دو، آپ بریلوی ہمیں آپ لڑکا دے دو۔ تو نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ خواجہ ہند اجمیر شریف درگاہ بہت بڑی خانقاہ ہندوستان کی ہے، وہ تو امام الہند ہے، سراج ولایت ہے۔ حضرت شیخ مہدی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو سلطان الکاملین ہے۔ اور دوسری بات سرکار اعلیٰ حضرت انہی پر فٹ ہوتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت لقب ان پر فٹ ہوتا ہے اولیاء میں، یعنی حضرت شیخ مہدی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر فٹ ہوتا ہے۔ ہاں بات صحیح ہے، ان لوگوں نے لقب ان کو دے دیا بریلی والوں کو۔ نہیں وہ لقب ملتے رہتے ہیں، جیسے بہت سے علماء کو ملے، مگر حقیقت یہی ہے کہ خواجہ غنی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہی اس لائق ہیں کہ ان کو ہی اعلیٰ حضرت کہا جائے، ان کو ہی امام اہل سنت کہا جائے، ان کو ہی تاجدار اہل سنت کہا جائے، ان کو ہی شیخ الاسلام کہا جائے، ان کو ہی شیخ الاسلام والمسلمین کہا جائے، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ جتنے لقب والے پھر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دولت جمع کرتے پھر رہے ہیں، بینک کے بھرتے پھر رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ آج کے دور میں جیسے آپ کی ویڈیوز آتی ہے اور آڈیوز، تو جیسے آڈیوز آتی ہے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ باتوں سے اتفاق کرتے ہیں حضرت بریلوی اعلیٰ حضرت سے، اور کچھ باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ آپ نے صحیح سمجھا، بالکل بہت بڑھیا سمجھا آپ نے۔ تو جو جس بات سے انکار کرتے ہیں اس بات کا خلاصہ کیجیے آپ۔ جیسے کہ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا صفحہ 22 جلد 27 جلد سوم الملفوظ، ایک صاحب کے نقل سے انہوں نے بہانہ بنایا۔ ایک منٹ الملفوظ پہ فتویٰ لگے گا، صفحہ 27 جلد سوم۔ الملفوظ پہ فتویٰ لگتا ہے کیا، وہ مجھے بتائیے آپ۔ نہیں، یہ بتاؤ کہ انہوں نے نہیں سنو صحیح، جو چیز نقل کیا ہے اس کو نقل کرنے کا انہیں کیا فائدہ، نقل کرنے کا فائدہ کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، اس کو فائدہ کیا تھا؟ یہ نقل عبد الباقر نہیں، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی غلط بات میں سنوں پھر دنیا بھر میں پھیلاؤں تو لوگ کہیں گے تم پاگل ہو، میں کہوں گا میں نے تو سنی ہے جے پور میں، نہیں تو ایک امام صاحب کوٹا میں سنی تو کہیں گے تو پاگل ہو گیا، امام صاحب سنا تھا تو نے تحقیق تو کر لیتا، پہلے اچھی طرح سمجھ تو لیتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ ہاں یہ بھی بات، اگر تم الملفوظ کی بات اٹھائے ہو تو دیکھیے خالی الملفوظ تک محدود نہ رہیے، کچھ باتیں ایسی ہیں حدیثوں میں بھی کہ
जो अवाम के बीच में लाने के लायक नहीं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा समझा। हुजूर ने फरमाया भी है कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, लोगों के ऊपर तंगी पैदा न करो। हाँ, तो जैसे कि हदीस में जैसे मनसूख है, नासिक है और कोई ज़ईफ है, तो हम सबको तो लेते नहीं है। हम कौन है? अहले सुन्नत, बराबर। तो जो सुन्नत वाली हदीस होती है जिसमें नबी का इत्तेफाक होता है। तरावी आप कितनी पढ़ते हो ईमानदारी से? 20। अभी 20 रकअत पढ़ाया मैंने, 5 पारे पढ़े हैं, आज से शुरुआत किया मैंने कुरान शरीफ पढ़ने का। नहीं, 20 पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? 20 रकअत पढ़ता हूँ। अहले हदीस 8 पढ़ते, वो भी हदीस मक्का शरीफ अभी होके आया हूँ, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 रकअत पढ़ाई पढ़ा मैंने। इंडिया की बात कर रहा हूँ। अहले हदीस तो वही हदीस मानता है जो उसके मतलब के मुताबिक। हाँ, तो सुनो, तो वो 8 पढ़ते, बराबर। दूसरी बात, वो 8 पढ़ते हैं। अरे वो 8 पढ़े 4 पढ़े, हमें से कोई मतलब नहीं। फिर तुम कहते हो कि वो भी मुसलमान है? फिर तुम कह देते हो कि वो भी मुसलमान है। अरे वो मैं कह रहा हूँ, वो 8 पढ़े 4 पढ़े, हाँ, मुसलमान तो मानना पड़ेगा ना, एकदम काफिर नहीं क्यों? हो सकते। इसलिए कि काफिर जब कहा जाएगा, जब वो कुरान का इनकार करे, नमाज का करे, रोजे का करे, ज़कात का करे, हज का करे, अल्लाह के सिवा आखिरी नबी न माने। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन। हाँ, लाजिम पकड़ो मेरी सुन्नत को, मेरे खुलफा की सुन्नत। तो ये जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 को कायम की, तो ये सुन्नत है कि नहीं है, ये बताइए आप। तो हुजूर ने फरमाया लाजिम पकड़ो मेरी सुन्नत, पहले अपनी, हुजूर ने मेरी सुन्नत फरमाया, वो भी समझो, हदीस को समझो। हुजूर ने फरमाया लाजिम पकड़ो मेरी सुन्नत को। सुन्नत वो 8 तरावी हुजूर से साबित है। तो अगर वो अहले हदीस के राज उसमें मुझे हम एकदम नहीं कहेंगे उसको, जान दो उसको, वो 8 पढ़े 4 पढ़े, उससे पर कोई मतलब है। लेकिन उसकी और भी बहुत सारी बातें खबासत की हैं, वो देखो आप। और शिया तो साफ कर देता है। शिया तो देखो 50 पढ़े 40 पढ़े, अपन को उससे भी कोई मतलब नहीं, बराबर। अफ्तारी इलियास अफ्तारी वाला 100 पढ़े 200 पढ़े, हमें तो क्या इलियास अफ्तारी वाला इलियास की करामतें बना रहा हो, तो 2 लाख करामतें हैं उसकी कम बेश। वो 500 पढ़े, उनसे हमारा वो नहीं है। 500 पढ़े। हाँ, माशाल्लाह आपकी बातें अच्छी लगी मुझे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बम्बई से बोल रहा हूँ। बम्बई से? कौन से महल में? बम्बई से मलाड। चलो बापा, वो साजिद साहब थे ना, उनको जानते थे? साजिद मियाँ। अरे मैं आपसे कितनी बार बात की, साजिद मियाँ वो मुरीद है, मैं उनसे मुरीद हूँ। अरे वाह, क्या नाम है आपका सर? पहले अपना ताजुल शरिया से मुरीद, फिर उसके बाद में इनसे मुरीद। साजिद मियाँ साबरी। हाँ, अच्छे नेक आदमी थे, बढ़िया आदमी, रामपुर के रहने वाले थे वो। रामपुर, हाँ। अरे जबरदस्त आलिम दीन है। अरे कितना चेहरे पे देखो आप उनके, 25 रंग है। साबरी। हाँ, साबरी, मतलब वो सिलसिला चिश्तिया में ही आते हैं। मैं बस आपको 2-4 बातें बता देता हूँ, 1.5 मिनट लगेगा। आप 150 साल पीछे जाओ, अगर हक की तलाश अगर आपको करना है तो 150 साल पीछे जाना पड़ेगा आपको। अगर इस दौर के मुल्लाओं में आप हक तलाश करोगे, मुकम्मल तो नहीं मिल पाएगा। तो नहीं, थोड़ा इनमें हक है, थोड़ा उनमें हक है, हक बटा हुआ है। देवबंदियों में भी हक है, बरेलवियों में भी हक है, लेडीज में भी हक है, शियाओं में भी हक है, हक सब में बटा हुआ है। हर फिरके में हक है कुछ ना कुछ। 1 मिनट का वक्त करूंगा कि न तुम्हारा न मेरा, सीधा सिंपल सा सवाल है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कातिबे वही है, इनके बारे में क्या अक़ीदा है आपका? ये लोग बस ये आज ये नया सिलसिला चला है इलियास काजी के जाते। नहीं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पे आ जाते हैं कि साहब उनके बारे में क्या ख्याल। और सहाबा को ये समझते नहीं, इसका मतलब उनसे बड़े बड़े सहाबा हैं। हाँ, उनसे बड़े हैं, खुलफा राशिदीन उनसे बड़े हैं, जंगे बद्र ओहद हुनैन है जी। बस एक लेके ये इलियास काजी का छोड़ा हुआ ये वो है। मगर गौसे आजम से बड़े हैं। क्योंकि इलियास काजी ने कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चर्चा नहीं किया अपने मस्जिद चैनल पे, न इमाम बाकर का किया, न इमाम मूसा काज़िम का किया। पूरे आप मस्जिद चैनल उठा के देख लो पुरानी,
ایک دن بھی اس نے کیا 10 منٹ بھی امام موسیٰ کاظم کا ذکر کیا اس کے آگے؟ دیکھیے یا امام زین العابدین کا کیا ہو یا امام باقر کا کیا ہو؟ دیکھیے وہ الیاس قاضی کا مطلب ہے کہ بس حضرت امیر معاویہ کو ہی جنگ کا بجانا ہے، ایلیمنٹ کو ایکسائٹ کر کے، وہ تو کل تک ٹی ویاں توڑتے اور تھے، آج اعلیٰ ٹی حضرت کو جنگ ویاں کا بجانا ہے، اور امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ یہ الیاس قاضی کا نظریہ ہے۔ وہ تو کل تک ٹی ویاں توڑتے تھے، آج جوڑتے ہیں۔ ہاں آج جوڑتے ہیں، پہلے کہتے تھے مارو ٹی وی کو، شیطان کو مارو، آج خود اس میں بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی میں شیطان میں بیٹھا ہوا ہے وہ۔ ہاں تو وہ جوڑتے ہیں۔ اب اس کا بیٹا الیاس کا بیٹا الگ کیوں ہوا ہے؟ بلال کیوں الگ ہوا معلوم ہے؟ ہاں ہاں کئی باتیں دیکھ کے تو الگ ہوا ہے وہ، ان کا سگا چھوٹا بیٹا۔ معلوم نہیں یہ جھوٹی کل پہ ڈالتے، نہیں وہ ایک ہوگا نہیں ہوا، ایک ہوتا تو آتا نہیں سامنے، اب تک کب کتنے بار آ جاتا۔ اور دوسرے الیاس قاضی نے کہا تھا میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا، میں مجبوراً ہری گھاس پر چلتا ہوں۔ اور یہ مجبوراً والی بات کہاں سے آ گئی اس میں؟ مجبوراً والی آ گئی کہ اسے اللہ کے رسول اتنی محبت ہے کہ یہ کہہ رہا ہے میں مجبوراً ہری گھاس پر چلتا ہوں، یعنی میرا بس چلتا تو نہیں چلتا، تو پھر ہوائی جہاز بن جانا، مجبوراً بھی کیوں چلا ہوائی جہاز۔ مطلب کہ اعلیٰ حضرت سے بھی عشق کا تقاضا اور اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو ادب بتا رہا ہے نبی کا، ایک پہلو یہ نکل رہا کہ اللہ کو بتا رہا کہ اللہ تو نے کیوں پیدا کر دی ہری گھاس، یہی تو ہوا نا، مطلب یہی تو ہوا نا، ہری گھاس تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اب ویسے ہری ککڑی ہے، یعنی اللہ کو نبی کا ادب بتا رہا ہے، ایک طرح سے یہی بات تو ہوئی نا صاحب۔ دیکھیے وہ مبلغ ہے، وہ نہ مبلغ ہے نہ مبلغہ ہے، وہ تو خالی زکاتیں بانٹ کے اب اپنا نیٹ ورک مضبوط کر رہا ہے پوری دنیا میں۔ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں کے لیے قرآن میں، مساکین کے لیے قرآن میں، عاملین کے لیے قرآن میں، مؤلفۃ قلوب کے لیے قرآن میں، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین کے لیے، یہ سب کا حق نکال کے اپنے عالموں کو دے رہا ہے۔ آپ کہاں تک پڑھے حضرت؟ میں تو دیکھو طالب علم ہوں، ہم بھوپال میں پڑھے، تاج المساجد آپ نے نام سنا ہوگا، ندوہ کی شاخ ہے، ندوہ کی شاخ ہے، وہیں سے ہم پڑھے، ہمارے استاد حضرت مولانا نعمان ندوی صاحب، حضرت نعمان صاحب، حضرت مولانا فاروق صاحب، حضرت مولانا بشیر صاحب، حضرت مولانا شراوت صاحب، حضرت مولانا جو ہے کہ قمر صاحب، بہت سارے استاد ہمارے، بہت سارے، ہاں دیگر استاد تو بہت سارے رہتے ہی رہتے ہیں۔ عربی ادب ہم نے شروعات وہیں سے کی تھی، عربی ادب 4 سال عربی ادب، نحو صرف وغیرہ وغیرہ پڑھی ہم نے۔ اور سنو ہم تو طالب علم ہیں، طالب علم ہی رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ، جب تک دنیا میں رہیں گے۔ تو یہ حضور نے فرمایا ہے اطلب العلم بالمہد من اللحد، علم طلب کرو ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک جانے۔ اچھا جیسے مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جیسے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے برابر، اب اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم نوجوان جو طبقہ ہے وہ طبقہ سوشل میڈیا سے جڑے کہ نہ جڑے؟ نہیں جڑنا چاہیے، اسے حق سمجھنے کی کوشش کرے، دیوبندیوں کی بھی بات سنیں، بریلویوں کی بھی سنیں، اہل حدیث کی بھی سنیں، شیعوں کی بھی سنیں، سب کی سن کے پھر دماغ سے فیصلہ کرے کہ یار حق مضبوط دلیل کس کی نظر آ رہی۔ مضبوط دلیل جیسے ایک کوئی دیوبند والے عالم انہوں نے یہ کہا کہ رحمت للعالمین اللہ کے رسول کی صفت خاص نہیں ہے، کسی دوسرے عالم کو بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آئے کہ یار رحمت للعالمین تو اللہ کے رسول کی خاص صفت ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور وہ کہہ رہے ہیں دیوبند کے عالم کہ نہیں اللہ کے رسول کی صفت خاص نہیں، دوسرے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر اب اسی طرح صراط مستقیم میں جو عبارت خیال والی لکھی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں تو زبان پہ بھی نہیں لاتا اس عبارت کو، منوس عبارت، تو اس کے باوجود یہ بہت سے یہ مفتی عبدالحق قریشی جو ہے نا، یہ سجان گڑھ والے، اس عبارت کی تائید کر کے کہتا ہے کہ صرف ہمت مطلب ہے کہ صرف ہمت مطلب ہے کہ خیال لانا۔ میں یہ کہتا ہوں اس مفتی عبدالحق قریشی سے کہ میں اس سے بات کرتا ہوں اس بارے میں 20 منٹ، 10 منٹ تو بول، 10 منٹ میں بولوں، میرا نمبر ہے 8852535558، میں بتاؤں گا تجھے صرف ہمت کا مطلب۔ میں پہلے سوال تو کروں گا کہ جب اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں ہے امتیوں نے، تو پھر صرف ہمت کا مطلب ہی کیا ہوا؟ خیال کیسے لائے گا اللہ کے رسول کا استعمال؟ اچھا
اور رہا خیال کی بات، تو اللہ رسول کا خیال تو ہر وقت ہر مسلمان کے دل میں رہتا ہے. اب اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ اب اللہ کا کون خیال لائے گا کہ اللہ ایسا ہوگا، اللہ اس طرح کا ہوگا؟ نہیں کریٹ ہے جو جب اللہ کے رسول کو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے مسلمانوں نے آج کے زمانے کے صحابہ کے علاوہ، تو کیسے خیال اللہ کے رسول کا لا سکتے ہیں؟ اور رہی خیال والی بات، تو ویسے ہی خیال رہتا ہی ہر وقت، اللہ رسول کا ہر وقت خیال رہتا ہے. اب ایسے تو یہ عبدالحق قریشی یہ بھی کہنے لگے کہ اگر کوئی اللہ کا خیال اس طرح سے لا کر پڑھے گا نماز کہ اللہ کا جسم ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے جسم ہو، اللہ کا ہاتھ ہو، تو وہ پھر مشرک ہو جائے گا. ایسے تو پھر کسی کو بھی فتویٰ لگا دو. اچھا، جو صراط مستقیم میں خیال والی بات ہے، اگر میں پوچھوں ان لوگوں سے جو اس کی تائید کرتے ہیں، مؤیدین ہیں، کہ اگر تمہارے باپ میں دم ہو تو اس کو قرآن سے صحیح ثابت کر دو اس عبارت، اور حدیث سے صحیح ثابت کر دو. کس حدیث میں اس طرح کی بات لکھی ہے؟ صحابہ نے کس نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ اور رہی بات جب صرف ہمت کی بات کہ حضور کا خیال لانا، تب ان سے پوچھا جائے کہ صحابہ نے تو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو پڑھی بھی نہیں ہے. تم یہ فتویٰ تو ہمارے اوپر لگا رہے ہیں نا یہ لوگ. اب صحابہ نے تو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، تو پھر ان کی نمازیں کیا ہوئی؟ اس سے ہی پوچھیں گے مفتی عبدالحق سے. اور ایک سعدی سے، ایک مولوی سعدی ہے کوئی، وہ جو چشمہ لگا کے آتا ہے مردود، کہ بھائی تو بتا کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، تو اما صرف ہمت والی بات بتاؤ، وہاں پر صرف ہمت ہے کہ نہیں؟ وہاں پر صحابہ تو اللہ کے رسول کی قرار سن رہے ہیں، اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو صحابہ کی نماز میں، پوری نماز میں یہی خیال ہے کہ ہم رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور صحابہ سے زیادہ تعظیم کوئی کر نہیں سکتا ہے پوری دنیا میں. کوئی بھی امتی اللہ کے رسول کے صحابہ سے زیادہ اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں کر سکتا ہے. وہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی تعظیم، ابھی ہم نے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے ایریے میں نماز پڑھی. اب میرے سامنے حضور کا روزہ تھا. اب جو ریاض الجنہ میں جا رہا ہے تو کیا یہ صرف ہمت والے مسئلہ بتائیں گے کہ بھائی دیکھو یہاں نماز مت پڑھنا، حضور کا روزہ سامنے، تمہاری نماز میں حضور کا خیال آئے گا؟ نہیں. پھر کیا کہتے ہیں نہیں خیال لانے والی، خیال آنے پر نہیں ہے، لانے پر. تو ایسے لاتا کون ہے؟ ایک پوائنٹ تم نے ایک دم پرفیکٹ میں کہتا ہوں اس سے ہی پوچھوں گا مفتی عبدالحق قریشی سجان کو کہ یہ بتا لاتا کون ہے؟ کیا تو تھرمل میٹر لے کے بیٹھا ہے، کوچنگ کالج کھلوائے گا، اسکول کھلوائے گا، اس کی بھی ٹریننگ دلوائے گا کہ اگر خیال آئے تو ایسے ضربے دو، جھٹکے دو، بدن میں جھٹکے دو، خیال نکلے گا؟ استغفر اللہ. اور شیخین کے بارے میں جب نبی پر قرآن ہی نازل ہوا ہے تو کہاں تک یہ خیال کو؟ تو کہتے ہیں نہیں خیال آنے پہ نہیں ہے، لانے پہ. ارے آنے پہ اور لانے پہ کہاں کی باتیں کر رہے ہو یار، یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ شیخین پہ آپ خیال کتنے؟ خیال آنے پہ نہیں ہے، لانے پہ. کون لاتا ہے بھائی؟ نبی کا خیال اس طرح سے کون لا رہا ہے؟ اچھا حضرت شیخین پہ آپ کی جیسے قرآن میں وما محمد اللہ رسول ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین، اللہ کے رسول آخری نبی، تو نبی کا خیال تو رہتا ہی. اب ایسے لائے گا کون؟ لائے تو وہ جس کے دل میں نبی کا خیال نہ ہو وہ لائے. جب مومن کے دل میں تو ہر وقت اللہ رسول کا خیال رہتا ہے. شیخین کے بارے میں آپ کا، اور ہر مسلمان اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ یہ ہماری ریکارڈنگ سنے کل کو تو یہ نہ کہے. میں کہتا ہوں قرآن میں ہے کوئی نصلاتی و نسخی محیا و ماتی، کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری زندگی سب اللہ کے لیے. اور قرآن میں ہے حضور نے فرمایا انت عبد اللہ کانہ کا تراہ فلم تکن تراہ، انت عبد اللہ کانہ کا تراہ فلم تکن تراہ فنویرا. نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو ہر مسلمان کیا دیوبندی ہو، کیا بریلوی ہو، یہاں تک کہ اہل حدیث، شیعہ، یہاں تک کہ قادیانی تک اللہ ہی کے خیال سے نماز پڑھتا ہے. تو قادیانی بھی مسلمان نہیں، مطلب وہ بھی اللہ ہی کے خیال سے نماز پڑھتا ہے، قادیانی کے خیال سے نماز نہیں پڑھتا ہے. تو مسلمان اور نبی کے طریقے کے مطابق جو بھی فرقہ ہو نبی کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، لیکن خیال خاص سب فرقوں کا اللہ ہی کا رہتا ہے. ہاں تو مطلب پھر بھی مسلمان. اب یہ صرف ہمت کہنا مفتی عبدالحق قریشی کا اور یہ مولوی سعد مردود کا، اور اس کی تائید کرنا صراط مستقیم کی اس منحوس عبارت کی، اس سے کیا ہے پھر انتشار پیدا ہوتا ہے. ایسی بریلوی اس عبارت کی تائید کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں جو فاضل بن لکھا ہے کہ بیویاں پیش وہ تائید کرتے ہیں. یہ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. اس لیے ہم نہ دیوبندی کو مانے، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودین، سب کی اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ مسٹیک ہے. الملفوظ میں فتویٰ ہمارا جو مذہب ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، اور ہم جامع ازہری سنی ہیں، ہم اجمیری سنی ہیں. ہم 150 سال پیچھے جا کے دیکھیں گے، ہم ان کی کتابوں میں دیکھنا ہی نہیں. ہمیں اگر حق تلاش کرنا ہے تو 150 سال پیچھے جائیں گے.
جو امام ربانی مجلس ثانی نے فرمایا ہے قرآن حدیث کا جو مطلب پہلے کے عالموں نے بتایا وہی مانا جائے گا. اس لیے قرآن حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے. امام ربانی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن حدیث کا مطلب فرمایا قرآن حدیث کا جو مطلب پہلے کے عالموں نے بتایا وہی مانا جائے گا. ہاں بات دنیا کا سب سے بڑا مجدد تو یہ کہہ رہا ہے. اگر یہ تمہاری بات مان لی جائے تو پھر اور بھی پیچھے جاتے ہیں تو ہست بحث میں یا نہیں میں نے اپنی بات نہیں کی, میں نے امام ربانی کی بات کہہ دی کہ انہوں نے پہلے کے عالموں پر ہی بھروسہ کیا ہے. یہ نہیں کہ زمانے کے ہم ہر عالم کی ہر بات غلط بتا رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن اصل اگر ہمیں اسلام دیکھنا ہے اور سچائی دیکھنا ہے تو پھر پیچھے جائیں گے ہم 150 سال یا 200 سال. 150 سال کیوں اور اس زمانے کے جتنے عالم میں کوئی نہ کوئی فرقے سے اٹیچ ہے. جب فرقے سے اٹیچ ہے تو اسے کچھ نہ کچھ غلط باتوں کی تائید کرنا پڑے گی. اور دوسری بات جیسے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اس کا دیکھو میں بتاؤں آپ کو, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پہ میرے پاس بہت ساری دلیل الحمدللہ. کیا حضرت یہ کب کہا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر ثبوت ہے تو ہم کہیں گے پوری دنیا کے اندر جتنے ان کے ماننے والے ہیں ایک کے گھر میں لکھا بتاؤ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اجمیر شریف کی کسی بھی دکان پہ لکھا بتاؤ, یا اجمیر شریف کے کسی گھر میں لکھا بتاؤ, یا درگاہ کے کسی ایریا میں لکھا بتاؤ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. جب تو ہم مانیں تو یہ کسی کی طرف کوئی الزام لگا دے کہ ایسا کہلوایا ایسا کہا, یہ تو بھائی خواجہ صاحب کے زمانے کوئی عالم تھوڑی دیتے زیادہ, نہ کتابیں چھپتی تھیں, بعد میں چھپنا شروع ہوا ہے. ہاں تو بعد میں جب ہیر پھیر ہوا تو اس میں غلطی ہوئی ہے, تو اب یہ الہا کی غلطی ہے. ہاں دیکھو قرآن میں ہے وہ ایک آیت سے سمجھ لینا. اللہ فرماتا ہے قال ابراہیم الابی قال ابراہیم الابی آزر اسلام علیہ نیرا کا قوم کا فی ضلال مبین. ابراہیم السلام کہنا ہے وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین فلما جن علی اللیل رأى کوكبا. جب ستاروں کو دیکھا فلما جن علی اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی, ابراہیم السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افل قال احب الافلین, کہا کہ میں ایسے فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو اب اہل حدیث سے پوچھو کہ یہ تو قرآن کی بات ہے, اور ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کہہ رہے ہیں کہ ستارے کو دیکھے میرا رب. پھر اس کے بعد جب سورج کو چاند کو دیکھا فلما رأى القمر بازغا, پھر چاند کو دیکھا کہا کہ یہ میرا رب ہے. قال ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. یہ تو قرآن میں ہے. پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی, پھر سورج کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون, پھر جب سورج بھی فنا ہوگا کہا کہ میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں. اب اہل حدیث سے پوچھو, اہل حدیث بتاؤ مردود ہو تم حضرت خواجہ غنیاس کے پیچھے پڑے ہو تو یہ بتاؤ ابراہیم السلام نے ستارے کو کہا میرا رب ہے, چاند کو کہا میرا رب ہے, سورج کو یہ 3 بار رب بنایا, اور پھر یہ بھی کہا میں ان سے محبت نہیں کرتا. کیا بتاؤ ان سے اہل حدیث سے جواب لیا جائے. اور ہم تو اہل حدیث سے کہیں گے اگر تم یہ مانتے ہو لا الہ الا اللہ کسی رسول اللہ کہلوایا ہے, اور اگر ہم اہل حدیث ہم ضعیف حدیث پڑھیں تو وہ کہے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ہم کہیں گے یہ بتاؤ حدیث کسے کہتے ہیں. اہل حدیث کہے گا فرمان رسول کو. ہم کہیں جو فرمان رسول کو ضعیف بتاؤ کیا ہے, اہل حدیث کہے گا کافر ہے. میں کہوں تو کیا ہوا, تو نے ابھی کہا کہ حدیث ضعیف ہے. کہ نہیں ہم نے باعتبار روایت کہا, یہ تو نے تیرے دل میں تھا نا, تو نے ڈائریکٹ یہ کہا کہ حدیث ضعیف ہے. تو ہم سمجھ رہے تو نے باعتبار روایت دل میں کہا ہوگا, تو خواجہ غنیاس پہ کیسے تو نے فتویٰ لگا دیا. یہ سمجھ لو نیت, یہ سمجھ لو خواجہ غنیاس کی کہ چشتی رسول اللہ کا ایک مطلب یہ نکلے گا رسول بمانے بھیجے ہوئے کے ہیں. جیسے بخاری شریف میں حدیث ہے امام ابن ثعلبہ سے متعلق کہ وانا رسول ممرائی من قومی وانا امام ابن ثعلبہ, میں اپنی قوم کی طرف سے بھیجا ہوا رسول تھا. وہاں رسول بمانے قاصد کے ہیں, اور میرا نام امام ابن ثعلبہ. پھر وہ ایمان لائے, بخاری شریف حدیث میں وہاں بھی لفظ رسول موجود ہے. تو رسول بمانی بھیجے ہوئے کے ہیں, اور رسول ایک وہ جو اس کو اللہ چن کر بھیجتا ہے دنیا میں, تو ایک رسول بمانے بھیجے ہوئے. تو وہاں چشتی رسول اللہ کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ اللہ نے ان کو ہندوستان میں بھیجا, وہاں یہ مطلب نکالا جائے گا. برابر انشاءاللہ پھر بعد میں بات کرنا, ٹائم ہو جائے گا.